کہ اب تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ کیا جاتا ہے، ان سے عقیدت کا تقاضا یہ کیا جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ سارے انبیاء سے بالا تر ہیں، جبکہ قرآن اور یہ جو روایتیں ہیں ان سے تو بہت کلیئر کٹ میرے جیسے آدمی کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہر نبی کی اپنی فضیلت ہے کیا جائے۔ ان کی بنیاد وہ تعبیر ہے جو آپ نے اختیار کی، ہمارے نبی۔ جیسے ہی آپ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ تعصبات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ساری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام رسولوں اور تمام نبیوں پر ہمارے نبی ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افضلیت عطا فرمائی ہے۔ افضلیت مطلقہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ آپ کو اسلامی ہسٹری اور اسلامی تاریخ میں کوئی گمراہ سے گمراہ فرقہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی تمام مخلوق پر افضلیت کا منکر ہو۔ لیکن 15ویں صدی میں جو دین غامدی صاحب نے قائم کیا ہے، غامدی صاحب اس بات کا انکار کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام رسولوں تمام نبیوں سے افضل ہونے کا غامدی صاحب نے انکار کیا ہے۔ حمزہ علی عباسی جو کہ دین غامدی کے مبلغ ہیں اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اور یہ بات میں بار بار یہ دین غامدی کا لفظ اس لیے بولتا ہوں کہ کوئی غامدی صاحب اپنے کئی لیکچرز اور اپنے کئی بیانات میں صوفیہ کی تشریحات اور تعبیرات اور ان کی اصطلاحات کے الگ ہونے کی وجہ سے صوفیہ کے ایک شعبے اور ڈپارٹمنٹ کو دین تصوف کا نام دے چکے ہیں۔ اگر غامدی صاحب صوفیہ کے اس شعبے کو دین تصوف کا نام دے سکتے ہیں تو ہم بھی حق حاصل رکھتے ہیں کہ ہم بھی غامدی صاحب کی جو 15ویں صدی میں جو تشریحات پیش کر رہے ہیں اس کو دین غامدی کا نام دیں، اور ہم دیں گے۔ تو غامدی صاحب کے دین کے مبلغ حمزہ علی عباسی نے غامدی صاحب سے سوال کیا، ایک بڑا لمبا سوال کیا، اور سوال بھی انکاری انداز میں تھا، اور سوال یہ تھا کہ انبیاء کی افضلیت بڑا اہم ٹاپک ہے، اس میں ہم بڑا ڈینائل میں ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو، حضرت موسیٰ کو، لیکن سر یہ حقیقت ماننی پڑے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے اوپر تھے۔ یہ عقیدے عام عقیدے ہیں۔ فار ایگزامپل وجہ کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بلکہ میں تو نعوذ باللہ بھی کہوں گا۔ یعنی حمزہ علی عباسی نے اس جملے پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ کائنات ہیں، تو اس بات پر کہتے ہیں جی میں تو اس پر نبی علیہ السلام کو یہ کہنے پر نعوذ باللہ کہوں گا، یعنی یہ شاید کوئی گمراہانہ یا کفری عقیدہ ہے۔ اور پھر آگے حمزہ علی عباسی صاحب اسی سوال میں یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی وہی مسٹیکس کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل نے اور دیگر باقی قوموں نے اپنے نبیوں کے بارے میں کی ہیں کہ ہمارے نبی صاحب سے افضل ہیں، اور وہ ہم مسٹیک کیا کر رہے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل مانتے ہیں۔ تو حمزہ علی عباسی نے اس عقیدے کو بنی اسرائیل کی غلطیوں میں سے ایک غلطیوں کے ساتھ مشابہ تشبیہ دی ہے، کہا کہ جس طرح بنی اسرائیل جو ہے وہ غلطی اور مسٹیک کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح مسٹیک کر رہے ہیں۔ اور پھر حمزہ علی عباسی نے کہا کہ اب تو یہ اتنے عقیدے گہرے ہو چکے ہیں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ کیا جاتا ہے کہ ان سے عقیدت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ آپ کو سارے نبیوں سے بالا تر سمجھا جائے، جبکہ قرآن اور یہ روایتیں ہیں ان سے تو کلیئر کٹ میرے جیسا آدمی اس کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہر نبی کی اپنی فضیلت ہے۔ یعنی حمزہ علی عباسی نے سوال میں ہی انکار کر دیا، اور اس انکار پر جو نا وہ سوال کیا غامدی صاحب سے، اور غامدی صاحب نے آگے جواب کیا دیا۔ غامدی صاحب آگے جواب یہ دیتے ہیں کہ ان کی بنیاد وہ تعبیر ہے جو آپ نے اختیار کی ہے، ہمارے نبی۔ یہ بنیاد جیسے ہی پیدا ہوتی ہے تو وہ سب کچھ وجود میں آ جاتا ہے۔ اور پھر غامدی صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر یہ تعصبات ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی غامدی صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ اس لفظ کو ہمارے نبی کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ تعصبات سے نکل جائیں گے، اور جب تک آپ ہمارے نبی کہتے رہیں گے یا ہمارے رسول کی تعبیر اور اصطلاح کو استعمال کرتے رہیں گے تو یہ جو ہے نا یہ تعصبات پیدا کریں گی۔ الیاذ باللہ تعالی، نعوذ باللہ تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ غامدی صاحب جو 15ویں صدی میں نظریہ اور عقیدہ امت کے پوری امت کے خلاف پیش کر رہے ہیں، یہ دین غامدی کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث اور امت کے ائمہ محدثین علماء مفسرین کے
اتفاق اور اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے افضلیت مطلقہ تمام انبیاء اور رسول اعظام علیہم الصلوات و تسلیمات پر عطا فرمائی ہے۔ اب رہ گئی بات اس لفظ کی یا تعبیر کی کہ ہمارے نبی، تو قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن مجید میں تو اللہ رب العزت نے رسولوں کو، نبیوں کو اپنی طرف بھی ان کی اضافت کی، ان کی امتوں کی طرف بھی اضافت کی، اور اللہ رب العزت نے ان قوموں کی طرف بھی رسولوں کی اضافت کی ہے جن قوموں کی طرف اللہ رب العزت نے رسولوں کو، نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ مثال کے طور پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشادی باری تعالیٰ ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اے اہل کتاب تمہاری طرف ہمارے رسول آ گئے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے پوچھو، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح کہ موسیٰ سے اس سے پہلے پوچھا گیا۔ یعنی اللہ رب العزت مومنین سے خطاب فرما کے کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تم یہ چاہتے ہو کہ ان تسألوا رسولکم، یہ کہ تم اپنے رسول سے اس طرح پوچھو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رسولکم کہا، تمہارے رسول۔ تو جو ہمارے رسول ہیں یقیناً ہم ان کو ہمارے رسول کہیں گے، ہمارے نبی کہیں گے۔ اب رہ گئی بات کہ سارے انبیاء ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں سارے رسول۔ تو اب دیکھیں جو نبی اللہ رب العزت نے دنیا میں رسول نبی مبعوث فرمائے ہیں، یقیناً ہمارا ان پر ایمان ہے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسول ہیں، تو وہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے جن رسولوں کو، جن نبیوں کو جن قوموں کی طرف مبعوث کیا ہے، تو ان نبیوں کو ان قوموں کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی جناب عیسیٰ وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کے۔ ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ اب نوح علیہ السلام کی نسبت ان کی قوم کی طرف فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ان کی قوم بنی اسرائیل کی طرف فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس چونکہ ہماری طرف مبعوث ہوئے تو ہمارے رسول ہیں۔ ہم سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں لیکن سارے نبیوں کی شریعت پر نہیں چلتے، سارے نبیوں کی شریعت پر عمل نہیں کرتے، ہم شریعت محمدی پر عمل کرتے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف مبعوث ہوئے۔ تو اس لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں کیونکہ ہماری طرف مبعوث ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کلما جاء امتن رسولھا، جب بھی کسی امت کی طرف اس کا رسول آیا، رسولھا اس امت کا رسول آیا۔ اور ایسے ہی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248 میں وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کو ان کے نبی نے، یعنی اس قوم کے نبی نے جو نبی اللہ رب العزت نے اس قوم کی طرف مبعوث فرمائے تھے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی ان کی قوم کی طرف اضافت فرمائی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کو، ان رسولوں کو ان قوموں اور ان امتوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ تو اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ہماری طرف مبعوث ہوئے تو اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں ہمارے نبی، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ساری امت کا یہ معمول ہے۔ بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے صحیح احادیث میں موجود ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا تذکرہ ہی اس انداز سے کرتے تھے، جس طرح کہ صحیح بخاری کی 7530 نمبر حدیث ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اخبرنا نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی۔ صحیح بخاری 3159 نمبر حدیث ہے امرانا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ سنن ابی داؤد کی 3184 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سألنا نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا۔ سنن نسائی 4572 نمبر حدیث ہے ھذا عہد نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد ہے،
सैकड़ों अहादीस इस पर मौजूद हैं कि सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम जब नबी करीम अलैहिस्सलाम का जिक्र करते थे तो वो हमारे नबी ने फरमाया, हमारे नबी ने खबर दी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अहद है। सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान इस तरह करते थे और पूरी उम्मत ये लफ्ज़ इस्तेमाल करती है हमारे नबी और हमारे रसूल। जबकि गामदी साहब 15वीं सदी में जो दीन कायम करके बैठे हैं, गामदी साहब कहते हैं ये तबीर जब उठ जाती है तो सारे तासुबात खत्म हो जाते हैं। यानी नाउज़ बिल्लाह जब हमारे रसूल हमारे नबी की ताबीर बाकी है तो मुसलमानों में दूसरे नबियों के मुकाबले में नाउज़ बिल्लाह तासुब है। तो गामदी साहब ये तासुब नाउज़ बिल्लाह सहाबा किराम भी रखते थे, ताबईन भी, आइमा मुहद्दिसीन, ये सारी और सारी उम्मत दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलावत तो तस्लीमा से तासुब रखती है। बिल्कुल हरगिज़ ये अकीदा गामदी साहब ने जो बयान किया है ये उम्मत का अकीदा नहीं है, बल्कि उम्मत तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारे नबी हमारे रसूल की इस्तिलाह इस्तेमाल करती आई है और कर रही है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजलियत को मुख्तलिफ उसलूबों से बयान फरमाया। इरशाद बारी ताला है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अल्लाह ताला फरमाता है जब अल्लाह ने नबियों से मिसाक लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत अता फरमा दूँ, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुम्हारे पास रसूल, अज़मतों वाले रसूल आए जो तुम्हारी तस्दीक करें, मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम, जो तुम्हारी तस्दीक करने वाले हों, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। तो ए नबियो, ए रसूलो, तुम सब ने उस रसूल पर ईमान भी लाना है और उसकी तस्दीक करनी है। सारे नबियों सारे रसूलों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ईमान लाने का और उनकी नुसरत और मदद करने का अल्लाह ने उनसे मिसाक लिया, उनसे वादा लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिसाक और वादा लिया कि तुमने मेरे अज़मतों वाले, शानों वाले रसूल पर ईमान भी लाना है और उनकी तस्दीक भी करनी है। और वो कौन है रसूल? हमारे नबी, हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आयत नबी करीम अलैहिस्सलाम की अफजलियत की दलील है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे नबियों से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का मिसाक लिया। इसी तरह सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 55 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वलक़द फ़द्दलना बअदन नबिय्यीन अला बअदिन व आतैना दाऊद ज़बूरा। और तहकीक हमने बाज़ नबियों को बाज़ नबियों पर फजीलत अता फरमाई और दाऊद को हमने ज़बूर अता फरमाई। इस आयत से भी पता चलता है कि अल्लाह ताला ने बाज़ नबियों को रुतबा और मर्तबा जो है बाज़ नबियों पर बुलंद फरमाया। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 253 में इरशाद बारी ताला है, तीसरे पारे के बिल्कुल इब्तिदा में, तिलका रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअदिन मिनहुम मन कल्लमल्लाह। ये रसूलों की जमात है कि हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता फरमाई, उनमें से बाज़ वो हैं जिन के साथ अल्लाह ने कलाम फरमाया, व रफ़ा बअदहुम दराजात, और बाज़ को अल्लाह ने दर्जों बुलंदियाँ अता फरमाई। अब जिनको अल्लाह ने दर्जों बुलंदियाँ अता फरमाई हैं वो हमारे नबी, हमारे रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की अफजलियत की दलील है और इस पर उम्मत का इत्तिफाक है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम रसूलों और नबियों पर अफजलियत अता फरमाई है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़मत व शान और मकाम बयान फरमाया, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 7 में इरशाद बारी ताला है वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम। और जब हमने नबियों से उनका मिसाक लिया, व मिनका और आपसे, व मिन नूहिन और नूह से, और इब्राहीम से और मूसा से और ईसा इब्न मरियम से, व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा, और हमने उनसे पुख्ता अहद लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब नबियों से अहद लिया तो अहद लेने की इब्तिदा अल्लाह ताला ने हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से की, हुजूर को मुक़द्दम फरमाया। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की अफजलियत की दलील है कि अल्लाह ताला ने सारे नबियों रसूलों से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुक़द्दम फरमाया। और फिर ये तो दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीज़ें नबी करीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई, यानी उम्मत अता फरमाई, तो उसके बारे में फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। उम्मत अता फरमाई तो बेहतरीन उम्मत अता फरमाई।
کتاب عطا فرمائی تو وہ کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ لیا، شریعت عطا فرمائی تو سارے نبیوں کی شریعتوں سے اعلیٰ اور افضل عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن جو چیزیں اور شانیں عطا فرمانی، مقام محمود عطا فرمائے گا۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود عطا فرمائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ مقام محمود بھی عطا فرمائے گا، وسیلے کا مقام عطا فرمائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوائے حمد اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ شفاعت کبریٰ کا منصب اور مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کے دلائل ہیں۔ اور معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں سارے نبیوں کو اللہ رب العزت نے کھڑا کر کے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز سب نبیوں کو پڑھوائی، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الانبیاء کا جو منصب اللہ نے معراج کی رات عطا فرمایا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کی دلیل ہے۔ آپ سیرت اور حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، واقعہ معراج میں ساری حدیث موجود ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح مسلم میں پورا چیپٹر ہے، 5940 نمبر روایت کے اوپر چیپٹر کا عنوان ہے باب و تفضیل نبینا صلی اللہ علیہ وسلم علی جمیع الخلائق، ساری مخلوق خدا پر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کا بیان۔ اور اس میں یہ حدیث 5940 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور میں ہی پہلا وہ شخص ہوں گا جس کی قبر جو ہے نا کھلے گی، وَأَوَّلُ شَافٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ بیسیوں سینکڑوں احادیث موجود ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت مطلقہ کی بالکل واضح دلیل ہے۔